بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. ریاض کنسرٹ میں کعبہ جیسی سکرین اور عورتوں کا ناچ. مسلمانوں کے مقدس ملک سعودی عرب کے شہر ریاض میں جینیفر لوپیز کے کنسرٹ پر تو اعتراض ہو ہی رہا ہے. اس کے ساتھ سٹیج پر خانہ کعبہ جیسی مشابہت کی ڈیجیٹل سکرین اور اس کے آگے عورتوں کے ناچ کی تصاویر دیکھ کر لگتا ہے سعودی عرب میں خوفناک ذہن سازی کی جا رہی ہے. کچھ اسے روشن خیالی کا تازہ جھونکا کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہو گے؟ ان الكعبه دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الكعبه مش هتتهدم مش مره واحده كده هيخش عليها ذو السويقتين الحبشي. لا، ده اللي هيحصل ان الكعبه هيرفع وقارها من القلوب الاول. المشاعر هتترفع، توقير الكعبه هيترفع من القلب. فاذا رفع من القلب ما بقاش حد يعظم البيت حق تعظيمه بقى خلاص. عندها قال صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن هلكة العرب. هيهلكون هلكة ما تسألش، هلكة عظيمة عجيبة هيحصل لهم. أول ما يترفع هيبة البيت من قلبك تلاقي الحجر اترفع. الناس تبقى تعدي تيجي تستلم في الفاضي، تحط ايديها في الفاضي كده، وبعدين يهدم البيت. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ابھی ویڈیو جو دیکھی کس طریقے کا سعودی عرب میں ایک کعبہ نما ڈسپلے بنایا گیا ہے بالکل کعبے کے جیسا، اور اس کے اعتراف میں ڈانس کیا گیا ہے، اور اسی ڈسپلے میں مطلب عورتیں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں، اور بھی بہت کچھ اس طریقے کا کیا گیا. تو میرے بھائیو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے کے جو ممالک ہیں وہ تو مطلب وہ اسلامی ممالک نہیں ہیں بلکہ مسلم پاپولیٹڈ کنٹری ہیں. تو اس کو اسلامی نظام کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو میرے بھائیو، اس کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. آج کے حکمران جو عیاشیاں کر رہے ہیں، واللہ یہ عیاشیاں بہت کم ہیں جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں. یہ مجھے اگلے دن کسی نے بتایا کہ جیو والا نے وہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ ڈب کیا ہے ٹرکی والوں کا، میرا سلطان کے نام سے. اس میں وہ سلطنت عثمانیہ جس کے ہم رونا رو رہے ہیں، اور سب کانٹیننٹ میں 1912 میں تحریک خلافت چلائی گئی جی، پتہ نہیں جی ہماری سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جی. ان کے حکمرانوں کی کیا عیاشیاں، 300 عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، وہ سارا چٹا بٹا ان کا کھل رہا ہے. یہ اسلامی حکومتیں تھیں. اسلامی حکومت تو سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ سمجھیں کہ ختم ہوگی، یا 5 مہینے آپ حضرت حسن کے لگا لیں، وہ 30 ہجری کے اندر، جو 41 ہجری ربیع الاول کے اندر 30 سال کے بعد ختم ہوگی. باقی تو صرف مسلمانوں کی حکومتیں، اسلامی حکومتیں کوئی نہیں ہیں. اچھا، یہ بھی اگلے دن مجھے انڈیا سے فون آیا، وہ کہتے ہیں جی کم از کم اسلامی سزائیں تو نافذ تھی نا. تو آج اسلامی سزائیں سعودی عرب میں نافذ نہیں ہیں کیا؟ ایران کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں؟ تو ان کو کیوں نہیں آپ اسلامی حکومت کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں جی باقی خرابیاں. تو بھائی میرے، اس وقت اگر اسلامی سزائیں نافذ تھیں، اگر اسی کا نام ہی دین ہے، تو اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں تھی کہ لوگوں کو حرام خوریاں بھی کروائی جاتی تھی، ناحق لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا، بدماشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر کیا جاتا تھا. غیر اسلامی تو معاملات اس وقت بھی موجود تھے. حضرت حسن کی صلح کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں، تو خرابیاں، چھوٹی موٹی خرابیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں. اور یہ لوگ دیکھیں، ملوکیت کے خلاف ایک زبان سے حرف نہیں نکالیں گے، نہ ملوکیت کے خلاف کتابیں لکھیں گے. یہ لکھیں گے تو جمہوریت کے خلاف. آج میں اس ویڈیو کی وساطت سے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 87، کہ جو اسلامک جمہوریت ہے وہ ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے. اسلامی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جس کے اندر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر احکامات جمہور کی رائے سے بنتے ہیں. ابھی بھی ہم کہتے ہیں جی اس حدیث کو جمہور محدثین نے صحیح کہا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے. حلال کے دائرے میں تو ڈیموکریسی ہوگی. مثلا آپ نے افطاری کرانی ہے، اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جی شراب سرو کرنی ہے ہم نے کہ نہیں کرنی، اس پہ بات ہی نہیں ہوگی، یہ حرام ہے. ہاں، اس پہ بات ہوگی کہ روح افزا کرنا ہے، شکنجبین کرنی ہے، یا بوتل سرو کرنی ہے، یا جامع شیری کرنا ہے، یا جوس دینا ہے. یہ سارے حلال ہے. اس کے اندر بات ہوگی، اور پھر جمہور کی رائے مانی جائے گی. اسلامک ڈیموکریسی بھی ہے کہ جمہور کی رائے. اور ملوکیت میں کیا ہوتا ہے، ایک بدماش بن جاتا ہے تلوار کے زور کے اوپر بادشاہ، جب تک وہ مرتا نہیں ہے نا اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. یہ تو سسٹم بڑا اچھا ہے، 5 سال بعد آپ اس کا خود بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو اتار کے کسی اور کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے خلاف نہیں بولیں گے
ملوکیت کے خلاف, کیونکہ ملوکیت کی تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں. ان کو نہیں نظر آتا کہ 80 سال کا ایک بابا مرتا ہے سعودی عرب میں, مرتے مرتے وہ 80 سال کے ایک بابے کو اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے. کس رول کے تحت؟ صرف ایک خاندان کی حکومت کے تحت. اس کے خلاف کوئی جلسے نہیں ہوں گے, اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلے گی, کیونکہ سعودی عرب سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ ہے جس کے آپ چندے لے, اور سعودی عرب میں بھی یہی حال ہے. قنوت نازلہ پڑھیں گے وہ اسرائیل کے خلاف پڑھیں گے, امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ امریکہ کا چندہ لے کے کھاتے ہیں. امام کعبہ پڑھا کے بتائے نا ذرا امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ, اگلے دہاڑے کی نوکری نہ فارغ ہو جائے تو اسی تکنا. یہ بات ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں سیاسی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. باتیں کرنا بڑا آسان ہے, پریکٹیکلی ایسا ہے کہ یہ سسٹم جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر جو ہمارا پاکستان کے اندر نظام ہے, کمزوریاں اپنی جگہ موجود ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کی جو بات کرتی ہے, پھر پوری بات بتائی جائے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے, یہ معاملات ہیں. پہلے کوئی سونے کے بنے میں حکمران نہیں تھے, پہلے بھی اسی قسم کے تھے. ٹھیک ہے نا, اور کئی معاملات میں ان سے خراب تھے. سیدھی سی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت میں کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر وقت کے حاکم کو کوئی کچھ کہہ جائے؟ آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. وقت کے حاکم کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو کہاں سنت کے خلاف کر رہا ہے, کوڑے پڑھتے تھے. آج میں جناب اس چوک میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف بات کروں نا, اور میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے, مجھے کوئی بندہ نہیں آگے پکڑ سکتا. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. زیادہ زیادہ وہ کہیں گے جی اس نے الزام لگایا, اور یہ کیا روزانہ بیان نہیں چل رہے ہوتے, مجھے کچھ ہو گیا تو جناب پرائم منسٹر کو نہیں تم نے چھوڑنا, کہتے ہیں نا. تو یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن, یہ اس ڈیموکریسی کی برکت ہے. اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں میں اس چیز کی نہیں بات کر رہا جس میں آپ حلال اور حرام کو ڈیموکریسی کے ذریعے طے کریں گے. وہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے. ہم اس پورشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ بات کریں گے. وہ تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہوگی. اور پھر کہتے ہیں جی وہ اہل علم بیٹھیں گے, اور اہل علم بھی انہوں سے مولوی لائے گئے جنہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں, جعلی ڈگری والے مولوی جنہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں دین دا. حقیقت بات ہے, ایک بریلوی فرقے سے جو ہے وہ نکلتا ہے نا مولوی, اس کو جو بریلویت کا نالج اسلام کا نہیں ہے. جو بندی اہل حدیث یہ سب کو دیکھ لیں, اپنے اپنے فرقوں کا, اپنے اپنے گروہوں کا ان کو نالج ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا. انہوں نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے بھائی میرے, جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت ورلڈ پالیٹکس کیا جا رہی ہے, کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے. جن بچاروں کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ انگریزوں کی زبان انگریزی ہے یا مسلمانوں کی ہے, جڑے حالے تک ادھے وچ ہی بڑے ہوئے نے کہ جی انگریزاں دی زبان ہے انگریزی, مسلمانوں دی جڑی ہے وہ کیڑی آم دسو, اردو ہے. تبلیغی جماعت والے کہنے کہ پشتو ہے, کیونکہ زیادہ تر پٹھان نے تبلیغی جماعت. ٹھیک ہے نا جی. پنجابی کہہ رہے کہ پنجابی ہے. وہ بھائی ساری زبانیں اللہ کی ہیں. سورہ روم پڑھ کے دیکھ لیں, سورۃ الحجرات, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری زبانیں اللہ کی. قرآن ہی صرف عربی میں نازل ہوا ہے, پچھلی ساری کتابیں کو عربی میں نازل ہوئی ہیں. ساری زبانیں اللہ کی ہیں, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو جو ابھی تک یہ نہیں طے کر پایا کہ زبان کون سی ہونی چاہیے, اس نے ہمارے جو ہے وہ دنیا کے لاز بنانے ہیں, اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات کیا ہونے ہیں. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکنگ کے نظام اور اس سودی سسٹم نے کس طرح مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے, اس کے خلاف کو بولنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹ دی, اور اس نے جو کچھ دی میں سمجھتا ہوں اس نے صرف جہالت کا مظاہرہ کیا. اس کی انٹینشن نہیں تھی کوئی سود کو حلال قرار دینے کی, لیکن اس بندے نے جناب اس طریقے سے اس ٹاپک پہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں جب تیری کمپیٹنسی نہیں اس فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس نے کہہ دیا جی علماء کوئی چیز نکالیں اس معاملے میں کہ وہ جو بندہ مجبور ہے وہ اگر سود کھا لے. وہ بات اس نے 50% ٹھیک ہی کی ہے کہ مجبوری کی حالت میں تو آرام بھی کھایا جا سکتا ہے. وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا, وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سود کو حلال کر دیں, لیکن ظاہر ہے اس لیول میں بات کرنا بھی جرم ہے. سود کو چھوٹا گناہ ہے. یہی پریزیڈنٹ اگر کہتا کہ جی جن بچوں کی بیچاروں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے علماء کوئی ذریعہ نکالیں کہ کوئی ایک رات کی کوئی اس طریقے سے نکاح کی کوئی اجازت مل جائے, تو سارے مولویوں نے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جانا تھا. حالانکہ یہ سود جو ہے نا, یہ زنا کرنے سے بھی 70 گنا بڑا گناہ ہے. کتنی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں, صحیح مسلم کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, باقی کتابوں کے اندر. لیکن کوئی دینی تنظیم آپ دیکھیں سوائے ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر دے, ان کی ایک جماعت تنظیم اسلامی سامنے آئی ہے. انہوں نے پورے ملک کے اندر بینر لگائے ہیں, اور ابھی یہ کل اتوار والے دن کانفرنس بھی کروانے جا رہے ہیں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں. انہوں نے اس چیز کو ایک لے کے چلے ہیں اور اس کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے. باقی سب کے سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مولوی آگے پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی ایک بات ہو گئی ہے اور انہوں نے سارے سسٹم کو صحیح سمجھ لیا ہوا. کیونکہ وہ اب اس سے پتہ چل گیا کہ اکثر جماعتیں پھر جو یہ صرف دین کے معاملے میں اتنا ہی بول رہی ہوتی ہیں جتنا ان کو
पैसे दे के बुलवाया जाता है, अदरवाइज उन जमातों को भी सामने आना चाहिए था ना, सूद के खिलाफ बोलते हैं ना, छोटे छोटे मसलों के ऊपर हंगामे खड़े किए होते हैं। सूद वो गुनाह है जिसके बारे में 279 नंबर आयत है सूरतुल बकरा की कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। ठीक है, यहां भी जिहादी तंजीमें जनाब वो कर रही हैं। ये असल जिहाद तो ये करना था कि ये जो आपके ऊपर जो इस तरीके से हुकूमतें मुसल्लत हुई भी इस किस्म की बातें कर रही हैं, उनकी इस्लाह की जाए। मैं नहीं कहता कि इनके खिलाफ को तलवार उठा लें आप खवारिज की तरह, मैं ये कहता हूं इनकी इस्लाह के लिए तो बोले ना। आप छोटे छोटे मसलों के ऊपर जो है वो जनाब बातें करते हैं, इन मसलों के ऊपर भी बोले ना, इसके ऊपर कोई नहीं बोलता। तो ये चीज है जी। और तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। और वहाँ पे सऊदी अरब में जो काबे की तरह एक डिस्प्ले बना के जहाँ जिसके सामने नाच किया गया और ग्राफिक्स दिखाए गए, उसमें ऐसे ऐसे बेहुदा किस्म के औरतों का मतलब गाना गाना उस काबे की जैसा एक डिस्प्ले बना के दिखाया गया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।